آج ہم سب عید پاشکا کی شب بیداری کی پروکار اور عظیم عید منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عیدوں کی عید ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی اسی عید پر ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس پروکار عبادت کے 4 بڑے خاص اور اہم حصے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تب آپ حقیقی طور پر اس پاشکا کی شب بیداری کی عبادت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ منا بھی سکیں گے اور اس سے آپ کو بڑی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے اور پھر زندہ یسوع کی عید منانے کی خوشیاں بڑے جوش و خروش سے منا سکیں گے۔ پہلا حصہ نور کی عبادت کا ہے۔ یہ عبادت عموماً رات کے اندھیرے میں شروع ہوتی ہے اور نئی آگ روشن کی جاتی ہے، اسے برکت دی جاتی ہے اور اس سے پاشکائی شمع روشن کی جاتی ہے۔ پھر مومنین بھی اسی پاشکائی شمع سے اپنی موم بتیاں روشن کرتے ہیں، جو ایک خوبصورت تجربہ ہے اندھیرے سے روشنی میں آنے کا، موت سے زندگی میں آنے کا اور غلامی سے رہائی پانے کا۔ یہ تجربہ ہمیں عید پاشکا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی عید پاشکا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے اور ہمیں نئی زندگی بخشی ہے۔ نور کی اس عبادت میں ایک اور خاص بات ہے اور وہ ہے پاشکائی اعلان۔ یہ خوبصورت گیت، بہت پرانا گیت جو گایا جاتا ہے، جس میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاشکا کا اعلان ہوتا ہے۔ عبادت کا دوسرا حصہ یہ کلام مقدس کا حصہ ہے۔ یہ کلام مقدس کا حصہ بہت ہی خاص اور اہم ہے، اس عبادت کا دل ہے، کیونکہ کلام مقدس کے بغیر یسوع مسیح کی پاشکا کو سمجھنا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو جاننا اور اس پر ایمان لانا ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے کلام مقدس کی 8 تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ ساری تلاوتیں انجیل مقدس میں پوری ہوتی ہیں یا انجیل مقدس میں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں۔ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ساری تلاوتوں پر مختصر طور پر غور کریں کہ ان تلاوتوں میں خداوند ہمیں کیا بتاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، اور خدا کے بڑے بڑے کام دیکھ کر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہی خداوند جو ہماری خاطر صلیب پر مر گیا اب مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو کلام مقدس کی تلاوتیں ہمیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ان 8 تلاوتوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ ہر سال پاکما کلیسیا شب بیداری کے لیے انہی تلاوتوں کو پڑھتی ہے۔ شب بیداری کی عبادت کے لیے پاکما کلیسیا پرانے عہد نامے سے 7 تلاوتیں اور نئے عہد نامے سے 1 تلاوت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہر سال یہ 8 تلاوتیں
تبدیل نہیں کی جاتی۔ ہم ہر سال انہی تلاوتوں کو پڑھتے ہیں۔ ان تلاوتوں کے خاص موضوع خدا خالق ہے، خدا کی روح، پانی، بپتسمہ، رہائی، نجات، یہ ان تلاوتوں کے خاص موضوع ہیں۔ ان تلاوتوں کے دوران میں ہم خدا کے بڑے کام دیکھتے ہیں۔ ان تلاوتوں کو کچھ چرچز میں کم کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کی اجازت ہے کلیسیا کی طرف سے، تو کچھ چرچز میں پرانے عہد نامے سے 3 تلاوتیں لی جاتی ہیں، یا 4 یا 5، اور پھر نئے عہد نامے سے 1 تلاوت، اور پھر انجیل مقدس۔ ہم باری باری مختصر طور پر ان تلاوتوں پر غور کرتے ہیں۔ آج کی شب بیداری کی پہلی تلاوت تکوین کے کتاب سے لی گئی ہے، اس کے پہلے باب سے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند نے کائنات کو ہفتے کے پہلے دن تخلیق کرنا شروع کیا۔ 6 دن میں تخلیق کا کام ہوتا ہے، اور 7ویں دن یہ تخلیق سبت کے دن اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ اس تلاوت میں پانی کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ ہی میں خداوند کی روح کا، کہ خداوند کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ خداوند تخلیق کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم پر پاک تثلیث کے بھید میں کائنات کے آغاز ہی پر ظاہر کر دیتا ہے، جہاں خدا خالق کائنات کی تخلیق کا کام کرتا ہے، اس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، اور وہ اپنے کلمے سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ جب خداوند کہتا ہے کہ روشنی ہو تو روشنی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم تکوین کے پہلے ہی باب میں پاک تثلیث کی موجودگی کو دیکھتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت وہ تکوین ہی کی کتاب سے ہے، جس میں ابراہیم کی قربانی کا ذکر سنتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی اسحاق کی قربانی کے لیے اسے ایک پہاڑ پر لے جاتا ہے، اور خداوند کے کہنے کے مطابق اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے۔ خداوند اپنے بندے کی وفاداری اور تابعداری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی نہیں لیتا، بلکہ اس قربانی میں ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرے گا۔ ابراہیم کے بیٹے کو تو اس نے بچا لیا، لیکن اپنے بیٹے کو وہ ہمارے خاطر قربان کرے گا۔ آج کی تیسری تلاوت خروج کی کتاب سے لی گئی ہے۔ یہ مصر کی غلامی سے رہائی کے بعد بحر کلزم کے عبور کے واقعے کو بیان کرتی ہے، اور یہ کلام مقدس میں بہت اہم ہے، کیونکہ بحر کلزم کا عبور ایک بار پھر ہمیں ہمارے بپتسمے کی یاد دلاتا ہے کہ اس میں سے گزرنا جس طرح سے اسرائیلی قوم کے لیے نئی زندگی کا سبب ہوا، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی بپتسمہ نئی زندگی کا فضل لاتا ہے۔ آج کی چوتھی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس تلاوت میں خداوند اپنے عہد کو پھر سے یاد کرتا ہے کہ جس طرح سے اس نے نوح کے وقت میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ پھر اپنے لوگوں کو پانی سے، طوفان سے ہلاک نہ کرے گا، تو اسی طرح سے وہ ان پر اپنی شفقت، رحمت اور برکت ظاہر کرتا رہے گا، انہیں بچائے گا اور انہیں پھر ہلاک نہ کرے گا۔ اس کے لوگ اب خداوند سے خوف زدہ نہیں رہیں گے،
बल्कि वो खुदावंद के खौफ में اس کی شریعت پر، اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس کی وفاداری میں بڑھیں گے۔ آج کی 5ویں تلاوت بھی اشعیاء نبی ہی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں خداوند ایک بڑی ضیافت کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی ضیافت تیار کرے گا جس میں سب کو شریک کرے گا، اور یہ ضیافت پاک یوکرس کی پیشگوئی کرتی ہے کہ ہم خداوند کی اس بڑی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور اس پاک یوکرس کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے سب کو دعوت دی گئی ہے۔ شب بیداری کی 6ٹھی تلاوت باروک نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ایک بار پھر خداوند کے بڑے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند خالق ہے، ساری چیزوں کو اسی نے خلق کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان روشنی میں چلے، جو روشنی خداوند نے بنائی ہے۔ جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ زندہ رہے گا، اور جو خداوند کے کلام اور اس کی شریعت کو ترک کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ پرانے عہد نامے سے آج کی 7ویں تلاوت حزقیال نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں خداوند اپنے لوگوں پر پاک پانی چھڑکے گا، خداوند انہیں پاک کرے گا، انہیں پاک دل عطا کر کے اپنی روح سے بھر دے گا تاکہ وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ خداوند کے حکم سے ہوگا اور خداوند کرے گا۔ گناہوں سے پاک صرف خداوند ہی ہمیں کرتا ہے، اور وہی ہمیں پاک دل عطا کرتا ہے۔ یہ خداوند کا ایک بڑا کام ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے گا، اور یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا دیکھیں گے۔ جب وہ ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم پاک ہوتے ہیں، جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم پاک رہتے ہیں۔ شب بیداری کی 8ویں تلاوت نئے عہد نامے سے مقدس پولس رسول کے خط سے لی گئی ہے، جو انہوں نے رومیوں کے نام لکھا تھا۔ بہت سارے مسیحی جو بپتسمہ لے چکے ہیں، یا جو آج شب بیداری کی عبادت کے دن بپتسمہ لیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بپتسمہ لینے سے ہم کلیسیا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ بپتسمہ لینے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، خاص طور پر موروثی گناہ سے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور بپتسمہ لے کر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن مقدس پولس رسول ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو بپتسمے کو اور بپتسمے کے فضل کو ہماری زندگی میں بہت واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ پاشکا کو اور بپتسمے کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مقدس پولس رسول چاہتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ ہم جہاں کلیسیا میں داخل ہونے پر دھیان و گیان کرتے ہیں، پھر گناہوں سے معافی پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بپتسمہ پا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی توجہ کریں کہ ہم بپتسمہ پا کر مسیح خداوند کے ساتھ دفن ہوتے ہیں۔ بپتسمہ پا کر ہم مسیح خداوند کے ساتھ دفنائے جاتے ہیں۔ تو مقدس پولس رسول یسوع مسیح کے مرنے، مصلوب ہونے اور دفنانے کو بپتسمے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ بپتسمے میں ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کے لیے مرتے ہیں
اور مسیح میں جی اٹھتے ہیں، نئی زندگی پاتے ہیں۔ اس لیے مقدس پولس رسول بپتسمے کی یہ حقیقت ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ہمیشہ غور و فکر کیا کریں کہ بپتسمہ پا کر ہم مسیح کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں اور گناہ کے لیے مرتے ہیں۔ یہ اقرار اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھر گناہ نہیں کریں گے، بلکہ مسیح کے ساتھ نئی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پرانے عہد نامے کی 7 تلاوتیں اور نئے عہد نامے کی پہلی تلاوت تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لیکن انجیل مقدس کی تلاوت ہر سال تبدیل ہوتی ہے۔ اس سال ہم مقدس مرکز کی انجیل سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری سنتے ہیں۔ پہلی 8 تلاوتیں ساری کی ساری انجیل مقدس میں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں۔ انہی تلاوتوں نے ہمیں تیار کیا ہے تاکہ ہم انجیل مقدس میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری سن کر اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے آئیں۔ کلام مقدس کی ان تمام تلاوتوں کو سننے کے بعد اب ہم شب بیداری کی عبادت کے تیسرے خاص حصے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے بپتسمے کی عبادت۔ اب ہم تیار ہیں اپنے بپتسمے کے وعدوں کی تجدید کرنے کے لیے، اپنے بپتسمے کے وعدے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کے لیے۔ بپتسمہ ایک بار پھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ دفنائے گئے ہیں اور مسیح خداوند کے ساتھ ہم جی اٹھے ہیں۔ جو مرتا ہے وہی جی اٹھتا ہے۔ شب بیداری کی عبادت کا آخری حصہ اقدس یوکرس کی قربانی خدا کی نظر کرنا ہے، پاک شراکت میں شریک ہونا۔ ہم نے پاک جمعرات کو اقدس یوکرس منائی تھی، اور اس کے بعد آج ہم پاشکا کی رات یوکرستی عبادت مناتے ہیں، جس میں ہم زندہ یسوع کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوں گے۔